کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی سب سے بڑی خواہش کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ دولت کی چاہت انسان کو کبھی ختم نہ ہونے والی دوڑ میں شامل کر دیتی ہے، جہاں منزل کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہم اکثر اپنی ضمیر کو سلا کر شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، لیکن کیا یہ شارٹ کٹ ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں، یا پھر کسی ایسے معاہدے کی طرف جس کی قیمت بہت زیادہ بھاری ہوتی ہے؟ آج کی کہانی ہے ایک ایسے ہی نوجوان کی جس نے دولت کی خاطر سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں انسان بمقابلہ شیطان۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جس کی زندگی کا واحد مقصد دولت تھی۔ لالچ اس کی رگ رگ میں بسا تھا۔ وہ اپنے مذہب اسلام سے دور ہر وقت صرف اور صرف پیسے کے پیچھے بھاگتا رہتا۔ غلط کام کیے، محنت بھی کی، مگر دولت تھی کہ اس سے دور بھاگتی رہی۔ آخرکار مایوسی کے عالم میں وہ زمین پر بیٹھا سوچ رہا تھا، میں ایسا کیا کروں کہ راتوں رات امیر ہو جاؤں۔ عین اسی وقت اس کے سامنے شیطان آ کھڑا ہوا۔ میں تمہیں امیر بنا سکتا ہوں، میں تمہاری ہر خواہش پوری کر سکتا ہوں، لیکن بدلے میں تمہیں میرا غلام بننا ہوگا۔ لڑکا ہچکچایا نہیں۔ اس نے سوچا، دنیا کی ہر چیز کے بدلے شیطان کی غلامی، کیا یہ برا سودا ہے؟ اور فوراً رضامند ہو گیا۔ شیطان نے شرط رکھی، تمہاری 3 خواہشیں جو میں پوری کروں گا، اس کے بعد تم ہمیشہ کے لیے میرے غلام۔ لڑکے نے جلدی سے اپنی پہلی خواہش بتائی، مجھے دنیا کا سب سے امیر ترین انسان بنا دو۔ پلک جھپکتے ہی اس کی چاروں طرف سونے، جواہرات اور دولت کے ڈھیر لگ گئے۔ وہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ شیطان 8 دن بعد آنے کا کہہ کر چلا گیا، اور لڑکے نے ان دنوں میں گاڑی، بنگلہ، ہر وہ چیز خریدی جس کا وہ کبھی خواب دیکھا کرتا تھا۔ پھر ٹھیک 8 دن بعد شیطان پھر آیا۔ بتاؤ تمہاری دوسری خواہش کیا ہے؟ لڑکے نے فوراً کہا، مجھے ایک جزیرے کا مالک بنا دو۔ اور اگلے ہی لمحے وہ ایک خوبصورت نجی جزیرے پر کھڑا تھا۔ شیطان نے آخری خواہش کے لیے مزید 8 دن کا وقت دیا اور رخصت ہو گیا۔ وہ دن بھر دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کرتا، رقص کرتا اور مزے کرتا۔ جب سب اپنے گھر کو لوٹ گئے تو وہ اپنے نرم بستر پر لیٹ گیا اور جلدی ہی گہری نیند سو گیا۔ رات کو اس نے خوفناک خواب دیکھا۔ وہ خود کو ایک آگ میں جلتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کی ساری دولت بھی اس کے ساتھ جل رہی تھی۔ وہ چیخ رہا تھا، میری ساری دولت لے لو، بس مجھے اس عذاب سے بچا لو۔ مگر کوئی اس کی سننے والا نہیں تھا۔ اور پھر اس نے دور کھڑے شیطان کو دیکھا جو زور زور سے ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا، میں جیت گیا، میں نے انسان کو ہرا دیا۔ اسی کے ساتھ ہی لڑکا ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ لڑکے کی آنکھ کھلی، وہ پسینے میں شرابور تھا۔ اس کا جسم آگ کی طرح گرم تھا۔ وہ رات بھر سو نہ سکا۔ اس خواب کی حقیقت اسے سمجھ آ چکی تھی۔ وقت گزرا اور صبح فجر کی اذان ہونے لگی۔ لڑکا ڈرتے ڈرتے اٹھا، مسجد کی طرف چل پڑا، وضو کیا اور جیسے ہی نماز کے لیے کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ وہ رو رو کر اپنے رب سے معافی مانگنے لگا، یا اللہ مجھے شیطان سے بچا لے، میں جہنم کی آگ میں نہیں جلنا چاہتا، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما۔ ساتھ ہی ایک بزرگ پر سکون آواز میں بولا، کیوں پریشان ہوتے ہو نوجوان؟ اللہ ہی تو ہے جو توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ نے ہر مشکل کا حل قرآن پاک میں رکھ دیا ہے، اسے پڑھو، سمجھو، باقی سب اللہ پر چھوڑ دو۔ لڑکے نے فوراً قرآن پاک کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ جوں جوں وہ قرآن پڑھتا گیا، اس کی پریشانی دور ہوتی گئی اور اس کا دل سکون سے بھر گیا۔ اسے اپنی مشکل کا حل مل چکا تھا۔ قرآن پڑھنے کے بعد لڑکا مطمئن ہو کر مسجد سے نکلا۔ اسے یاد تھا کہ آج شیطان کے آنے کا دن ہے۔ وہ اسی جگہ پہنچا جہاں اس کی شیطان سے ملاقات ہوئی تھی۔ اتنے میں شیطان نمودار ہوا
اور بولا مانگو اپنی آخری خواہش، اس کے بعد تم میرے غلام بن جاؤ گے۔ لڑکے نے ایک گہرا سانس لیا اور پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر تم میری یہ آخری خواہش پوری نہ کر سکے تو تم میری دولت واپس نہیں لوگے اور آج کے بعد کبھی میرے سامنے نہیں آؤ گے۔ شیطان بولا میں منظور کرتا ہوں، بتاؤ تمہاری ایسی کیا خواہش ہے جو میں پوری نہیں کر سکتا؟ لڑکا، میری آخری خواہش ہے کہ تم مجھے سجدہ کرو۔ یہ سنتے ہی شیطان بوکھلا گیا اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ اگر مجھے انسان کو سجدہ ہی کرنا ہوتا تو میں فرشتوں کی سرداری کیوں چھوڑتا۔ لڑکے نے اللہ کا شکر ادا کیا اور شیطان سے حاصل کی ہوئی ساری دولت غریبوں میں تقسیم کر دی۔ اب وہ دولت مند نہیں تھا مگر دل کا امیر اور اللہ کا بندہ بن چکا تھا۔ تو آپ نے دیکھا انسان جب اپنے رب سے دور ہوتا ہے تو شیطان آسانی سے اس پر حاوی ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کی توبہ ہے، جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ٹوٹے ہوئے رشتے کو پھر سے جوڑ دیتی ہے، چاہے اس نے دنیا کی سب سے بڑی غلطی ہی کیوں نہ کی ہو۔ جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ شیطان کی ساری چالیں اللہ کے ایک سچے بندے کے سامنے ہار جاتی ہیں۔ دنیا کی دولت فانی ہے اور آخرت کی کامیابی لازوال ہے۔